علیکم، میں امداد سمرو۔ آج پھر عمران خان صاحب کے لیے برا دن تھا۔ آج ایک کمان سے 2 تیر چلے اور دونوں نے عمران خان صاحب کو گھائل کر دیا، اور یہ گھاؤ، یہ زخم عمران خان صاحب کو سیاسی موت کی طرف لے کر جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تحریک انصاف عمران خان صاحب کی سیاسی موت دیکھ کر، مائنس عمران خان ہوتا دیکھ کر، اب سیاسی قوتوں میں پناہ لینے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ جو کسی کی خوشی میں جانے کو آمادہ نہیں ہوتے تھے، وہ جو ہاتھ ملانے سے ہاتھ خراب ہونے یا اپنے اوپر چور چور کا شبہ ہونے کا اظہار کرتے تھے کہ اگر ہم نے ان کے ساتھ ہاتھ ملا لیا تو ہم چور قرار دیے جائیں گے، وہ اب میل ملاقاتیں کر رہے ہیں، وہ اب بات چیت کو تیار ہے۔ یہ سارا کچھ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور جو آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور جو کل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ان سب کو اگر ملا کر دیکھتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خان صاحب مائنس ہو چکے، اعلان ہونا ابھی باقی ہے، یہ پتہ ان کی پارٹی کو بھی چل گیا ہوا ہے۔ اب آخری چیز جو کہی جا رہی ہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب کو باہر بھیجا جائے گا۔ باہر جائیں گے نہیں جائیں گے، یہ سب سے بڑا سوال ہے، لیکن اب یہ گھر کے اندر سے بھی باتیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ ان کو آفر ہے باہر جانے کی۔ جب اس طرح کی بات جس سے انکار ہو، جس پر عمل کرنے سے، اگر وہ اس طرح کھل کر کی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ماحول بنایا جا رہا ہے۔ پہلے ماحول بنایا جاتا ہے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ خان صاحب اس وقت جس وقت ان کو 100% یقین ہوگا کہ اب جیل سے باہر آنے کا کوئی راستہ، کوئی امکان موجود نہیں ہے، تو پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ باہر جانے کا راستہ ہی اختیار کریں گے۔ یہ انہوں نے پہلے طے کر رکھا ہوا ہے، ان کے دل و دماغ میں یہی بات پہلے سے طے ہے کہ پہلے کوشش کریں گے کہ یہی معاملات جو ہیں وہ ان کے ٹھیک ہو جائیں۔ تو کیا کیا ہوا ہے آج، کیا ہوا تھا کل، اس سب پر بات کرنے سے پہلے گزارش اپنے دیکھنے والوں سے جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز پسند آئیں تو لائک بھی کریں اور کمنٹ بھی کریں۔ اچھا جی، اب آج ایک ہی فیصلہ تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیا تھا۔ سائفر میں ضمانت عمران خان صاحب نے اپلائی کی ہوئی تھی، 16 اکتوبر کو فیصلہ محفوظ کر لیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں بینچ نے۔ آج وہ فیصلہ سنا دیا گیا، اور فیصلے میں کوئی ایسی کچھ عربی فارسی نہیں لکھی ہوئی، سادہ سی ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا اطلاق ہوتا ہے، نمبر 1، اور پھر سپریم کورٹ اسپیشل کورٹ کی اس میں مداخلت نہیں کر سکتی، نمبر 2، کیونکہ جو مقدمہ ہے وہ میرٹ پر چل رہا ہے، لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کو ضمانت دے کے باہر نکال دیں۔ لیکن جو تیسری چیز ہے جو عمران خان صاحب کو اس سے بھی زیادہ گھائل کر رہی ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جو سائفر ایک سازش تھی امریکی، وہ جو انہوں نے ڈھول پیٹا، قوم کے جذبات کے ساتھ جو کھلواڑ کیا عمران خان صاحب نے، اس کی جو قبر تھی، سائفر کی سازشی جو سو کالڈ بیانیہ تھا، اس کی جو قبر تھی، اس کو کھودا، قبر کشائی ہوئی، اس میں سے اس مردے کو نکال کر دیکھا گیا کہ مردہ سازش کا مردہ ہے یا مردہ مداخلت کا مردہ ہے۔ ہوتا ہے نا، قبر کشائی کر کے پھر پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے۔ پوسٹ مارٹم کیا عدالت نے کہا کہ یہ پوسٹ مارٹم تو کرو نا، ذرا پتہ تو چلے، یہ بندہ چیخ رہا ہے کہ اس قبر میں جو مردہ ہے وہ سازش کا مردہ ہے، یہ سازش وہ ہے جو امریکہ نے میرے خلاف کی ہے، ذرا نکالو تو صحیح۔ اس نے قوم کا دماغ کھایا ہوا تھا، 1 سال مسلسل روزانہ 3 بار بیٹھا ہوتا تھا، پھر کبھی کہتا تھا سازش نہیں تھی، مداخلت تھی، پھر کہتا تھا کہ سازش امپورٹڈ ہے، پھر کہتا تھا کہ نہیں سازش امپورٹڈ نہیں تھی، ایکسپورٹ کی گئی تھی یہاں سے، پھر کہتا تھا کہ آرمی آصف زرداری اور نواز شریف ملوث ہیں، مولانا ملوث ہیں، پھر کہتا تھا نہیں یہ ملوث نہیں ہیں، آرمی چیف قمر جاوید باجوہ ملوث ہیں، پھر کہا نہیں آرمی چیف ملوث نہیں تھے لیکن باخبر ضرور تھے، پھر کہا نہیں آرمی چیف نے حسین حقانی کو ہائر کیا تھا۔ یعنی جتنا اس نے جلیبی کی طرح گھمایا قوم کو، چکرا جاتا ہے نا بندہ کمڑ کے ایریا میں، جتنا اس نے قوم کو ڈالے رکھا، ذرا نکالو تو نا اس مردے کو، اس میں ہے کیا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا یہ تو سازش کہیں ہے ہی نہیں، اسد مجید کا بیان سامنے پڑا ہوا ہے۔ تو یہ 2 چیزیں، یعنی اسد مجید وہ جس کے لیے عمران خان صاحب نے کہا کہ اس نے لکھا ہے کہ جی انہوں نے مجھے کہا ہے کہ
کہ اگر آپ کی حکومت، عمران خان کی حکومت ختم نہیں ہوتی، تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوگی، تو پھر پاکستان کے ساتھ ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. یہ انہوں نے ہمیں کہا تھا، یعنی ڈونلڈ لو نے کہا. اور یہ عمران خان نے کہا کہ یہ اسد مجید نے نہ صرف لکھ کر بھیجا بلکہ قومی سلامتی کمیٹی کے دونوں اجلاسوں میں انہوں نے یہ بات کی تصدیق کی کہ دھمکی آئی تھی. اچھا، جواز یہ کہ ڈیمارچ کیوں کیا گیا تھا اگر وہ مداخلت نہیں تھی تو، اگر وہ سازش نہیں تھی تو ایک جھوٹ کا ایک بہت بڑا پلندہ جو کھڑا کیا گیا تھا، ایک پہاڑ کھڑا کیا گیا تھا، اور پھر فائنلی وہ ایک چھوٹے سے پلندے اور اس کی شکل میں جا کر دفنا دیا گیا قبر کھود کر، کہ چلو عمران خان نے خود ہی کھودی کہ یہ میں نے قبر میں دفنا دی ہے، اب میں آگے بڑھنے کو تیار ہوں امریکہ کے ساتھ. امریکہ نے کہا بھائی یہ منہ اور مسور کی دال، ہم تیرے ساتھ کب مرے جا رہے تھے چلنے سے کہ تو نے خود ہی اپنا ایک بیانیہ بنا لیا تھا، خود ہی وہ دفنا دیا، اب خود ہی کہہ رہا ہے کہ جی میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں. تو ایسے ظاہر ہے دنیا میں نہیں ہوتا. آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہہ دیا جھوٹ تھا یہ سارا کچھ، یہ ایسا تھا ہی نہیں، سازش تھی نہیں، کیونکہ اسد مجید کا بیان سامنے پڑا ہوا ہے، اعظم خان کا بیان بھی آ گیا ہوا ہے، ظاہر ہے وہ بھی سارا کچھ ہے. تو یہ بڑا خطرناک عمران خان صاحب کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوگا. دوسرا، توقع یہ تھی، اور وہ جو کھیل عمران خان صاحب کھیلتے آ رہے ہیں، جب تک عدالتیں اپنی تھیں تو سب اپنا تھا. وہ کیا شاعر کہتا ہے، پھر پہاڑ بھی اپنے، پھر موسم بھی اپنے، پھر بیر و بر بھی اپنے، ہر جگہ اچھی ہوتی ہے. جب طاقت ساتھ ہو تو پھر صحرا میں بھی پھول کھلا دینے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، پھر پہاڑ میں راستہ بننے میں کتنا وقت لگتا ہے. پھر اگر بہن کی فیملی پھنسی ہو برف باری میں اور وہاں سے ہیلی کاپٹر کیسے منٹوں میں وہاں سے اٹھا کر لے آتے ہیں، اور اب سائیکل بھی رو رو کر مانگی ملی. تو ظاہر ہے اور پھر جب 9 مئی جیسا خطرناک سانحہ کروا دیا، واردات کروا دی، اس کے باوجود 11 مئی کو رہا کر دیے گئے. عدالت ساتھ تھی، کچھ اندر بیٹھے ہوئے لوگ ساتھ تھے. اب جب ساتھ نہیں ہیں تو پھر اب وہ جو عمران خان صاحب کو کشمیر کی وادیاں بھی دوزخ لگ رہی ہوں گی. ظاہر ایسے ہی ہوتا ہے نا، بندہ جی خوش تو جہان خوش کہتے ہیں. تو اب عمران خان صاحب کا جی خوش نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے چاہنے والے چیف جسٹس نہیں ہیں. وہ میسج نہیں ٹریول کرواتے نیچے تک کہ ہمارا لاڈلا ہے اور اس کو کچھ نہیں ہونے دینا. تو لہٰذا ضمانت جو تھی عمران خان صاحب نے اپلائی کی ہوئی اپنا، اور ضمانت کے ساتھ ساتھ سائفر کا مقدمہ کہا گیا تھا کہ جی قابل سماعت نہیں ہے، اس کو خارج کرنے کا آرڈر جاری کیا جائے. تو ضمانت کی درخواست بھی مسترد ہو گئی، اور سائفر کا مقدمہ روکنے کی درخواست جو تھی وہ بھی ہو گئی مسترد. تو بڑا پیغام ہے نا. اب یہ پیغام کا سیاسی اثرات کیا ہیں عمران خان صاحب پر؟ 2 چیزیں ہوتی ہیں. ٹرو پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہیں، مثال پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، نون لیگ کو بھی سیکھنا پڑے گا. ابھی دوبارہ وہ پیچھے جا رہے ہیں، لیکن خیر. تو جو ان کے اوپر جب یہ چیزیں ہوتی ہیں نا اس طرح، پیپلز پارٹی کے لیے خاص طور پر، نون لیگ کے لوگ بھی اس معاملے میں بہت پیچھے ہیں، کہ جب قیادت کے اوپر عدالتوں سے انتقام لیے جانے کی بو آتی ہے کہ جی اب یہ انتقام لیا جا رہا ہے، تو ورکر قیادت کے ساتھ جڑ جاتا ہے. لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ قیادت کے ساتھ جڑ جاتی ہے، وہ ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے کہ یار یہ مشکل وقت ہو گیا، شروع ہو گیا، اب ساتھ ہیں. نون لیگ میں بھی یہی ہے. میاں نواز شریف صاحب جب تک عمران خان صاحب کے دور میں جیل میں تھے، ملاقات کرنے مریم جاتی یا کوئی اور جاتا تھا تو جیل کے باہر کوئی لوگ نہیں آتے تھے. ہسپتال میں تھے، سروس ہسپتال، جیل روڈ پر 10-12 لوگوں سے زیادہ لوگ نہیں آ کر اکٹھے ہوتے تھے. لیکن اب میاں نواز شریف صاحب نظر آ رہا ہے کہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں تو بڑے بڑے جلوسوں کی صورت میں، اس پہ میں الگ سے ولاگ کروں گا. تب نواز شریف صاحب جب پیشیاں بھگتنے جاتے تھے تب کیا ہوتا تھا، اب پیشیاں بھگتنے جا رہے ہیں اب کیا ہو رہا ہے، اس پر میں الگ کبھی ولاگ کروں گا. اور ایک بڑی امپورٹنٹ قسم کی اس میں جو ہے نا وہ انفارمیشن ہے جو شیئر کی جا سکتی ہے. تو اچھا، لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ بھی وہی ہے. اب نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو عدالتوں سے معافی نہیں ملنی.
پی ٹی آئی والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان سے انتقام لیا جا رہا ہے، کہیں کہیں نظر بھی آ رہا ہے کہ ایسا بھی ہو رہا ہے، بالکل 100% انصاف نہیں ہوگا۔ تو وہ پی ٹی آئی عمران خان سے دوری اختیار کرتی جا رہی ہے، حالانکہ جڑنا چاہیے تھا نا عمران خان صاحب سے، دوری اختیار کرتی جا رہی پی ٹی آئی۔ جو عمران خان صاحب کی بات کو ایکو کر کے اس کو گونج بنا کر پورے ملک میں پہنچانے والے کہ جی اگر شہباز شریف نے کہہ دیا کہ میثاق معیشت تو اس کو کہا گیا کہ این آر او مانگ رہا ہے، بلاول بھٹو نے کہہ دیا کہ چلیں اختلافات ختم، وزیر اعظم بن گئے ہیں، آئیں قدم بڑھائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو کہا گیا یہ بھی این آر او مانگ رہا ہے۔ آصف زرداری نے کہا کہ چلو جس طرح کر کے وزیر اعظم بن ہی گئے ہو، اب ذرا بندے دے پترا کی طرح ملک چلاؤ، اسی دال ہاں، اس کو بھی کہا گیا کہ این آر او مانگ رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ملک چلا کر دکھاؤ، سیاستدان بنو، اس پر بھی کہا گیا کہ این آر او مانگ رہا ہے۔ اور یہ بات پھر اوپر سے نیچے یونین کونسل کے ایک عام ورکر تک، عمران خان سے لے کے یونین کونسل کے عام ورکر تک، پھر کیا علی محمد خان، پھر کیا اسد کیسر، پھر کیا عارف علوی، پھر کیا مطلب فواد چودھری، پھر کیا مراد سعید، پھر کیا شاہ محمود قریشی، سب ایک لائن میں کھڑے ہوتے تھے، سب کی زبانوں سے نا نفرت زہر اگل رہا ہوتا تھا، اور پھر انہوں نے ظاہر دوریاں پیدا کر لی۔ پھر یہ تھا کہ جب عمران خان پکڑ میں آنا شروع ہوئے، سیاسی طور پر ایک جنازہ بن گئے، اٹھانا فوج کے لیے ممکن نہیں رہا تھا، جب انہوں نے پھینک دیا اور پی ڈی ایم کے حوالے کہ جاؤ نبڑو، تو اس وقت بھی عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میں سیاستدانوں سے بات نہیں کروں گا، میں جرنیلوں سے بات کروں گا۔ باجوہ سے ملاقات کی تھی ایوان صدر میں جا کر، سیاسی قوتیں اس وقت بھی کہتی تھی، میں نے اس دن بھی گزارش کی تھی، اب بھی پھر بتا رہا ہوں کہ 27 دسمبر کو بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ اب بھی وقت ہے، سیاستدان بنو، سدھر جاؤ، اب بھی وقت ہے، پارلیمنٹ میں واپس آؤ، پارلیمنٹ میں واپس آؤ، وہاں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ نہیں میں نے تو آرمی چیف سے بات کرنی ہے، میں نے تو چیف جسٹس سے بات کرنی ہے، نہیں سمجھ آ رہی تھی بات۔ وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب سمجھ رہے تھے کہ جی مجھے یہ سیاستدان مجھے کچھ نہیں کر سکتے، میں تو وہی بات سارے دہرا رہے تھے۔ اب کیا ہوا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہاں کل ملاقات ہوئی ہے، اسد کیسر صاحب گئے ہیں، محمد علی خان صاحب گئے ہیں، سینیٹر سیف گئے ہیں، یہ اچھی جو ہے وہ تھی، ڈیولپمنٹ تھی، کوئی اس کو کوئی میں نیگیٹو نہیں لے رہا، یہ قدم پہلے ان کو اٹھا لینا چاہیے تھا۔ گئے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب کی خوش دامن کی رحلت پر، انتقال پر تعزیت کرنے، اور پھر گھنٹہ ڈیڑھ بیٹھے ہیں، سیاسی گفتگو بھی ہوئی ہے، سارا کچھ ہوا ہے۔ اسی طرح راستے کھلتے ہیں نا، بات چیت اسی طرح ہوتی ہے۔ تو وہ کیوں گئے ہیں؟ کیونکہ ان کے بھرم ٹوٹے ہیں، کیونکہ ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ جی ہمارے لیے فوج کے اندر کئی جرنیل بیٹھے ہیں جو سارا سسٹم جو ہے یوں الٹ دیں گے، الٹ کر عمران خان صاحب کو لے کر آئیں گے، یہ چور یا چکے سیاستدان، ان کے ساتھ ہم کیوں بیٹھیں؟ ہم ان کے جن کے کندھوں پر آئے تھے، دوسرے کندھے ہمارے لیے تیار ہیں۔ اب وہ کندھے سیاسی میت اٹھانے کے لیے تو ہو سکتے ہیں اب، لیکن وہ کندھے اب عمران خان صاحب کو اقتدار کے سنگھاسن پر بٹھانے کے لیے نہیں ہیں۔ وہ کندھے عمران خان صاحب کو وزیر اعظم ہاؤس کے تخت پر بٹھانے کے لیے نہیں ہے، سیاسی تختے پر ضرور بٹھانے کو تیار ہے وہ کندھے، وہاں تک وہ لے کر جا رہے ہیں عمران خان صاحب کو۔ تو وہ جو بھرم تھا وہ ٹوٹا ہے کہ خان صاحب تو ہمارے ساتھ بلف کھیل رہے تھے، یہ تو ہمیں گمراہ کر رہے تھے، خود بھی ڈوب گئے، ہمیں بھی ڈبونے چلے ہیں۔ تو جو ایک سیاںا ایلیمنٹ ہوتا ہے نا، جو سمجھتا ہے کہ یار یہ بہت بڑی غلطی ہو گئی، اب اس غلطی کے یا ایک بڑی واردات کر دی عمران خان نے، مشکل وقت میں اس کو بھی نہیں چھوڑتے اور اپنے آپ کو بھی بچاتے ہیں۔ انہوں نے یہی کیا، اسد عمر نے یہ جو اپنے علی محمد خان صاحب ہیں، انہوں نے یہ کیا۔ وہ پشتون کلچر ہو، ہمارا پنجابی کلچر ہو، سندھی کلچر ہو، ہمارے ہاں تعزیت مرجی یہ ہوتی ہے، لیکن تحریک انصاف والوں کے لیے مخالف کی شادی اور غمی میں جانا مطلب عمران خان صاحب کی طرف سے طلاق، سیدھی ختم، تعلق ختم۔ تم ادھر کیوں گئے ہو؟ تم نے ہاتھ کیوں ملایا تھا؟ تم اس کی طرف مسکرا کے دیکھ رہے تھے، وہ تصویر میں نے دیکھی ہے، یہ تک کہتے ہوتے تھے، پھر گالیاں دیتے گندی گندی۔
تو وہ چل کر گئے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس تعزیت کے لیے. پھر مولانا صاحب کی امامت میں نماز ادا کی ہے. یہ سیاستدانوں کی میں ایک اکثر گزارش کیا کرتا ہوں دوستوں کو کہ سیاستدانوں کی غمی خوشی سیاست ہی ہوتی ہے. وہ جہاں سیاستدان بیٹھا ہوتا ہے وہاں سیاست ہوتی ہے. مطلب محترمہ بینظیر بھٹو شہید اگر اپنے بھائی کا جنازہ میر مرزا بھٹو میر شاہ نواز بھٹو کا جنازہ فرانس سے لے کر نہ آتی کہ جی اجازت دی گئی تھی کہ جی آپ 1-2 دن کے لیے آئیں اور جنازہ لے کر نہ آتی تو MRD کی موومنٹ کو ایندھن اس طرح کہاں ملتا. یہی کام اگر محترم نواز شریف صاحب کرتے کہ محترمہ کلثوم نواز صاحبہ کی میت ایئرپورٹ پر آئی اور ایئرپورٹ سے پورے لاہور میں جلوس کی صورت میں وہ داتا صاحب جاتے اور پھر جلوس کی صورت میں لے کر جاتے تو عمران خان کی حکومت گئی تھی. یہ کوئی لاشوں کا استعمال نہیں ہے سیاست میں. سیاست اسی طرح کی ہوتی ہے. تو مولانا فضل الرحمان کے ہاں جا کر انہوں نے سیاست کی. مولانا صاحب نے ان کو وہاں پر ریسیو کر کے ان کے ساتھ ٹائم بتا کے خود بھی سیاست کی. اور یہ پازیٹیو ہے، نیگیٹو نہیں ہے. وہ کیوں انہوں نے کیا کہ انہوں نے اس لیے کیا PTI والوں کو نظر آ گیا کہ جی عمران خان صاحب تو ہو رہے ہیں فارغ. اب یہ کچھ سارا جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے ہو رہا ہے. یہ ڈیولپمنٹ ساری کچھ عمران خان صاحب کے لیے ہو رہی ہے. اب اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کیا اچیو کریں گے، اس میں میاں نواز شریف صاحب کے لیے کیا ہے، اس میں پیپلز پارٹی کے لیے کیا ہے، یا مجموعی طور پر ملک کی سیاست کے لیے کیا ہے، میں آپ کو اگلے ولاگ میں بتاؤں گا. اس میں نے بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے. کل رات میں نہیں کر سکا تھا اس پر ولاگ، لیکن اس پر میں اب اگلا ولاگ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اب یہ جو ملاقات ایک ہوئی ہے بظاہر ایک تعزیتی ملاقات ہے، تعزیتی ملاقات نہیں ہے. یہ بدل رہی ہے پاکستان کی سیاست کو. جو نظر انداز کیے گئے تھے وہ بھی ذرا اب نظر میں ہوں گے، اور جو سمجھیں کہ بڑا پریشان تھے وہ بھی ذرا حوصلے میں آ جائیں گے. تو بہت کافی تبدیلیاں، وہ الفاظ مجھے اس طرح نہیں مل رہے، وہ آپ کو اگلے ولاگ میں اس پر کھل کر بات کروں گا تو پھر الفاظ بھی آ جائیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.